پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اس وقت دن رات جو ہے پاکستان کو دفاع کرنے میں اور پاکستان کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے پہ لگی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے جوانوں کو اور اپنے افسروں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ دن کے وقت آرام سے وقت گزار سکتے ہیں۔ صورتحال اس وقت بڑی کلیئر ہے، مجھے ایک لمبی چوڑی ڈیٹیلز آپ کو بتانی نہیں ہے، وہ ساروں کو پتہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان میں اب حد کر دی تھی دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہوئے، اور جب بھی پاکستان نے اس کو کہا کہ تم اپنی سرحد سے، اپنی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو روکو، تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آخری بار انہوں نے کہا ہمیں 10 ارب روپیہ ماہانہ دیا کرو تو پھر ہم TTP کو تم سے دور کر دیں گے، یعنی پاکستان کے معصوم شہری جانوں کا نذرانہ دیں اور وہ اس کے بدلے ہم سے بھتہ مانگیں۔ تو بہرحال چھپ چھپ کے یہ لوگ کبھی کبھی کسی پوسٹ پہ حملہ بھی کر دیتے تھے، ان کو بڑا سمجھایا، پہلے بھائی بن کے سمجھایا، پھر ہمسایہ بن کے سمجھایا، پھر برادر اسلامی ملک بن کے سمجھایا، لیکن ان کو شے تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری صلح کی کوشش جو ہے وہ شاید ہماری کمزوری ہے، ہم پرامن اگر ہیں تو وہ شاید ہماری مجبوری ہے۔ تو پھر ایسا نہیں ہونا تھا، ساری عمر نہیں ہونا تھا، بہت ہم نے کندھے دے لیے، بہت ہم نے جنازے اٹھا لیے، انف از انف۔ اب پاکستان نے الحمدللہ جب سے آپریشن اپنا لانچ کیا ہے اور یہ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا، تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، ان کی جو اپنی یہ کہانیاں، جھوٹی کہانیاں آپ کو پڑھاتے رہیں اپنے بچوں کو کہ 5000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کے بقیے ادھیڑ دی ہیں پاکستان نے۔ 28 ملکوں کی فوج جو تھی وہ مل کر افغانستان سے لڑ رہی تھی، اور اس وقت بھی پاکستان نے ان کی مدد کی۔ پاکستان نے 5 سے 50 لاکھ ریفیوجیز کی مدد کی، ان کو پالا پوسا، سینچا، 30 سے 35 سال ان کو اپنے درمیان رکھا، اور وہی لوگ جو پاکستان کے ریفیوجی کیمپس میں پل کر بڑے ہوئے، یہیں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ جائیں گے باہر اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یلدا حکیم ہے۔ یہ پاکستان میں افغان پناہ گزین کیمپ میں تھی، اور جب اس کو باہر گئی اور اس نے وہاں پہ جاب شروع کی، کیونکہ اس وقت اس کا کرنٹ بوائے فرینڈ جو ہے وہ BJP کا سپوکس پرسن ہے، میں آپ کو آفیشلی آن ایئر بتا رہا ہوں، آن ریکارڈ بتا رہا ہوں۔ بہرحال اب یہ نیکسس بڑا کلیئر سامنے آ گیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، اس کی پشت پناہی پہ ہندوستان ہے، ان کے ساتھ ان کا رائٹ ہینڈ جو ہے اسرائیل ہے، اور چھپ چھپیتے پتہ نہیں کون کون مدد کر رہا ہے، لیکن میڈیا میں جو 2 چینلز کھل کر ان کی مدد کر رہے ہیں، ان میں سے ایک تو اسکائی نیوز ہے جو جھوٹی نیوز پھیلا رہا ہے۔ وہ کل انہوں نے کہا، اور یلدا حکیم نے ہی کہا اس پہ، کہ ایئر فورس سے اٹیک کر دیا افغانستان نے، افغانستان کے پاس ایئر فورس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے 4 ڈرونز بھیجے تھے یہاں پہ جن کو ہم نے افیکٹولی شوٹ ڈاؤن کر دیا، لیکن اب اس کے بعد پھر الجزیرہ جو ہے وہ بھی ان کو TTP کو دہشت گرد نہیں کہتا، ان کو سیپریٹسٹ گروپ کہتا ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہوا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صبح سے طالبان جو ہیں انہوں نے بڑے لوگوں کو بیچ میں ڈالا، انہوں نے کافی ممالک کو بیچ میں ڈالا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اپنی پوسٹوں کے اوپر سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ پاکستان آرمی نے کہا نو، نتھنگ ڈوئنگ، اب نہیں، اب اس کو سبق سکھانا ہے ہم نے، اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو فرعون کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ بچے مارتا تھا لوگوں کا۔ APS میں کیا کیا انہوں نے؟ بچوں کو ذبح کیا۔ اس کے بعد یہ کس کے اوپر جہاد کرتے ہیں؟ مساجد کے اوپر، امام بارگاہوں کے اوپر۔ کس کو مارتے ہیں؟ معصوم عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نہتے لوگوں کو۔ یہ کبھی جو ہے اسرائیل کے خلاف اتحاد نہیں کریں گے، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والے ہیں، اسرائیل ان کے خلاف اتحاد نہیں کرے گا۔ یہ فلسطین کی آزادی کے لیے بات نہیں کریں گے، یہ کشمیر کی حق خود ارادیت کی بات نہیں کریں گے، ہر وہ بات کریں گے جس سے انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے وہ بے نقاب ہو، یہ پتہ چلے کہ یہ ان کے لیے کام کرے، چند ٹکوں کے لیے۔ ہم نے کس طرح نہیں ان کی یعنی حوصلہ افزائی کی، ان کو پالا، ان کو سپورٹ کیا، اور یہ ہماری ہی کمر میں چھرا گھونپتے رہے۔ آپ ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ مجھے آپ ضرور بتائیے گا۔ میں اسکرین پہ ابھی 2 ٹیلی فون نمبرز فلیش کرتا ہوں، جب میری مہمانوں سے باتیں ہو رہی ہوں گی تو آپ بھی مجھے کال کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں موٹا موٹا حساب کہ اس وقت 74 ان کی پوسٹ جو ہیں پاکستان آرمی نے تباہ کر دی ہیں۔
پاکستان ایئر فورس نے ان کے ایمونیشن ڈمپس جو ہیں ننگاہار وغیرہ میں اور کندہار میں ان کو تہس نہس کر دیا. اور اطلاع یہ ہے کہ 2 طالبان کے سینئر کمانڈرز جو ہیں وہ حرام موت مارے گئے ہیں. تقریباً 400 سے زیادہ زخمی ہیں, 274 مارے گئے ہیں. 12 پاکستانی فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اس میں سلام ہے ان وطن کے ان بچوں کو کہ جو پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں بوڑھے باپ ہیں, ان کے چھوٹے بچے ہیں, ان کی بیویاں جو ہیں کم سن ہیں, یعنی چھوٹی عمر کی ہیں, لیکن وہ وطن کی خاطر اپنی جان دے آتی ہیں. کیسے ہم ان کا شکریہ ادا کریں, لیکن لگے ہوئے ہیں اب وہ. مجھے سب سے پہلے جوائن کریں بریگیڈیئر فاروق حمید ریٹائرڈ صاحب. فاروق صاحب السلام علیکم, بڑے سال کے بعد آپ کرا سچ میں آئے, تھینک یو ویری مچ. پہلے میں نے آپ کی وساطت سے پاکستان آرمی کا, پاکستان نیوی کا, پاکستان ایئر فورس کا, پیرا ملٹری کا, لا انفورسمنٹ کا, جتنی پولیس فورسز ہے سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اور آپ بیٹھ کر ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنی ہم انالیسس دے سکتے ہیں. یہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنا مبشر لقمان بھائی. بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ, کافی عرصے کے بعد میں آیا ہوں اسکرین پہ آپ کے پروگرام میں, اور بڑی یادیں آپ کے ساتھ ٹی وی شوز کے حوالے سے. لیکن آپ کا یہ جو ابھی آپ نے اوپننگ جو اپنے ریمارکس دیے ہیں, یقین جانے کہ ویری ویری موونگ, اور میں بہت متاثر ہوا جب آپ یہ سب گفتگو کر رہے تھے. اور یہی جذبہ, یہی اسپرٹ ہونا چاہیے ہر پاکستانی میں اس وقت ٹو سپورٹ دی آرم فورسز ایک اتنے مشکل وقت میں, ان دا سینس کہ جب ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی دشمن ہے اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر یہ جو کچھ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا افغان طالبان نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا بات ہے, ان کے ڈی این اے میں, ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ احسان فراموشی اور بے وفائی جو ہے وہ ان کے اندر, ان کے بلڈ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل آپ نے سیکھا, they've always stabbed Pakistan in the back despite the fact کہ 4 سال پہلے دوحہ اکارڈ کو پاکستان نے کتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ یار کسی طرح یہاں پہ امن آ جائے, یہ فورن فورسز جو ہیں یہاں سے نکل جائیں افغانستان سے, اور افغانستان شوڈ کم بیک ٹو نارمل اور پیس ان دا ریجن اس کے لیے. اور دوسرا افغان طالبان کی واپسی میں میرا خیال ہے ہم نے کوئی روڑا نہیں اٹکایا, بلکہ کہا کہ یہی سوچ تھی کہ اچھے لوگ ہیں, یہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, یہ ویلیو کرتے ہیں جو پاکستان کے نے ان کے ساتھ پچھلے 30-40 سال سے ان کو لک آفٹر کیا, جو اپنے سارا بیان کیا. تو یہ آئیں گے اور بڑے ذمہ دارانہ ان کا جو ہے وہ بیہیویئر ہوگا, اور صحیح طریقے سے یہ گورننس کریں گے اور لیڈ کریں گے افغانستان کو. لیکن وہ الٹا ہو گیا معاملہ, وہ پھر سارے دہشت گرد گروپ ٹو ری گروپ, وہ سب آگے وہاں پہ. یونائٹڈ نیشن بھی کہہ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں باہر والے کہ یہ تو گلوبل سینٹر آف دہشت گردی بن گیا افغانستان کی سرزمین. اور پھر کس پہ ڈائریکٹ کر رہے پاکستان پہ, اور پھر مسلمان ملک ہو کے انڈیا کے گود میں بیٹھ گئے, مسلمان ملک ہو کے اسرائیل کے ساتھ معاملہ. کون سا مسلمان ہے سر خدا کا خوف کرے, ساری 2 نمبری چوری, چرس, کوکین, ہیروئن, قتل, اغوا برائے تاوان, یہ مسلمانوں کا شیو ہے. مساجد پہ حملے, حافظوں کو شہادت, مسلمانوں کی موت, یہ مسلمانوں کا شیو ہے. یہ نہیں میں مانتا ان کو مسلمان. عورتوں بچوں پہ کیا ظلم کرتے ہیں, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, کہنے سے تو نہیں ہو جاتا نا. میں کہوں کہ جی فلاں جو ہے وہ یہودی, اور وہ خود کہہ رہا ہے میں یہودی ہوں, تو اس کا وہ یہودی تو نہیں بن جاتا نا. اس کے لیے آپ کو پورا بلیو کرنا پڑے گا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. نہیں آپ کی بات صحیح ہے. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ جناب آپ رمضان کے مہینے میں بھی آپ پاکستان کے خلاف دہشت گردی پہ حملے کر رہے ہیں, آپ اپنے سوئسائڈ بامبر بھیج رہے ہیں, سوئسائڈ بامبر کی فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے, اور پھر آپ کے اپنے اسپیشل فورسز کے لوگ جو پکڑے گئے کچھ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں, افغان طالبان کے سرکاری لوگ ہیں, وہ بھی فائٹرز, وہ سب چیز میں انوالو ہیں. سو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے. اناف جناب, اب وقت آ گیا, خدا کے لیے میں اپیل کر رہا ہوں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ سے
کہ پچھلی والی غلطی نہ کریں جو اکتوبر میں کی تھی کہ ہم نے 1-1.5 دن کر کے تو پھر ہم ان کے چکر میں آگے کہ نہیں کوئی چکر میں نہیں آ رہے. آج پاکستان نے ریفیوز کر دیا. اب نہیں اس وقت ایک کالر ہے فرقان کراچی سے. جی فرقان السلام علیکم. سب سے پہلے مبشر بھائی بہت بہت شکریہ کال پہ لینے کا. سیکنڈلی اور میں سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی پاک فوج کو جنہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے ان افغانیوں کو, اور یہ اتنے بڑے احسان فراموش ہیں اس ملک کے اوپر. یہ تقریباً 30-40 سال تک یہ حاوی رہے, اور کراچی ہو, پاکستان کی کوئی بھی صوبہ ہو, کوئی بھی شہر ہو, انہیں بلا تفریق فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آج یہ ہم پر جو ہے یہ حملے کر رہے ہیں, ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ نہ صرف سویلین نے بلکہ ہماری پاک آرمی نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا. جہاں جہاں ان کو ضرورت پہنچی وہاں پہ انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. اور آج یہ کیا کر رہے ہیں, آج یہ ہمیں انڈیا کی گود میں بیٹھ کے جو ہے ہمارے پر یہ حملے کر رہے ہیں, ہمارے ینگ آفیسرز کو شہید کر رہے ہیں. اب وہ جو ینگ آفیسر, ایک ینگ کیپٹن, ایک ینگ لیفٹیننٹ جو اس وقت مورچہ بند کھڑا ہوا ہے اس رمضان کے مہینے میں, اور روزمرہ کی معمول ہم سن رہے ہوتے ہیں آج اس کو شہید کر دیا, اس کو بس ہو گئی ہے. سر میں تو کہتا ہوں کہ ان کا قلع کما بالکل اینڈ تک کریں. میں تو آرمی کو کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ٹالریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس ہو گئی ہے. کبھی انڈیا شروع ہو جاتا ہے, کبھی یہ شروع. انہوں نے ہمیں جو ہے نا مطلب فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ پاکستان پتہ نہیں کیا کوئی بنانا ریپبلک ہے, جب چاہیں گے آئیں گے مارنا شروع کر دیں گے. سر الحمدللہ ایٹمی طاقت ہیں, اور کہ مطلب معذرت کے ساتھ کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنے, اپنا کھا رہے ہیں, اپنا کما رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے وقت میں ایک NCC والا پروگرام ختم ہو گیا تھا. اگر والنٹیئرلی اگر ہمیں لینا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاک فوج کے ساتھ ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں. یہ کیا اسلحہ اٹھائیں گے, ہم بھی اسلحہ اٹھائیں گے. فرقان تھینک یو ویری مچ. اور میں ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کل جب افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملے کیے تو کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ پاکستان آرمی کے, پاکستان آرم فورسز کے حق میں سٹیزنز نے, شہریوں نے خود ہی ریلیز نکالنا شروع کر دی تھی, اور وہ سڑکوں پہ آ گئے تھے احتجاجاً. انہوں نے کہا تھا کہ بس کرو. اور اس کے بعد پھر جب پاک فوج نے حملے کیے ہیں تو پھر دنیا نے دیکھا, جس طرح جا کے ایئر فورس نے ان کے ایمونیشن ڈمپس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ننگرہار وغیرہ میں, وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے. فاروق حمید صاحب میرے ساتھ ہی ہیں, آپ بھی کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں, مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ وہ افغان جو یہاں پہ پاکستان میں بلوں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں, ان کو آپ نے اور میں نے کیسے نشاندہی کر کے ان کو پکڑوانا ہے اور ان کو باہر نکلوانا ہے. عامر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اور آپ کو میں بتاؤں آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا بچہ جو ہے نا اس کو اپنی ایئر فورس پہ فخر ہے, اور ہم تو ایئر فورس والوں کو دیکھتے ہیں, ہم ان کو ویسے ہی سلام کرنا شروع ہوتے ہیں, سلوٹ کرنا شروع ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے انڈیا کی کٹ لگائی ہے اس کے بعد تو آپ کا ہمارے پر احسان ہو گیا. اور کل بھی آپ نے جس طرح سے ننگرہار وغیرہ کے ایمونیشن ڈپوز کو اڑایا ہے ایئر فورس نے, آنیسٹلی وہ پاکستان کے دل کی آواز تھی. آگے مجھے بتائیں اس آپریشن کو, کیونکہ آپ تو خود F-16 سے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں, کہ واٹ آر دی آپشنز دیٹ پاکستان ہیز, اور ہم نے کیا کرنا ہے آگے جا کے. جی بہت شکریہ مبشر بھائی. دیکھیں یہ جو فورس کا استعمال ہے وہ اس طرح کے آپریشنز میں جب آپ اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کر رہے ہوں یا اینٹی انسرجنسی آپریشن کر رہے ہوں, آئی بینگ این پریکٹیشنر ایز ویل ایز مطلب میں نے اس میں ماسٹرز بھی کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آخری ایک آپ کے پاس حربہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے پاکستان نے پچھلے 3 سالوں میں کئی دفعہ افغانستان کو اس کی وارننگ دی کہ جی آپ جو ہے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں اور اپنے معاملات کو حل کریں. اور بہت زیادہ انکریز ہوا ہے ٹیررزم میں جب سے TTA کی حکومت آئی ہے, اور سگنیفیکنٹ ٹیررسٹ ہنڈریڈز آف اٹیک ہو چکے ہیں ہمارے KP میں, بلوچستان ایریا میں, ایون اسلام آباد تک, سٹیز میں, مسجدوں میں, اسکولوں میں, ٹرینز کے اوپر. اور بہت معصوم جانیں جو ہیں اس میں جا چکی ہیں, اور اس کو ہارڈنس کرنے کی ضرورت ہے TTA کو, جو کہ بڑے فریڈم کے ساتھ اٹیک کریں. نہ صرف وہ بلکہ داعش بھی, اور طالبان کے جو جتنے بھی پراکسیز ہیں جو موجود ہیں اس وقت افغانستان میں. آپ جانتے ہیں میرے سے بہتر کہ پچھلے کئی دہائیوں سے افغانستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہب بن چکا ہے ٹیررزم کا, اور یہ سب جو ہیں ان ہارڈنس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارا نیبر ہے, اور بہت سارا اسلحہ جو ہے امریکہ جاتے ہوئے چھوڑ گیا ہے ادھر $6 سے $7 بلین تک کا, جو کہ ادھر موجود ہے اور جو استعمال ہو رہا ہے.
اور وہ خلاف ہمارے استعمال ہو رہا ہے، ہمارے معصوم شہریوں کے خلاف. تو اس کی وارننگ دی گئی، ٹرکی کے تھرو دی گئی، قطر نے دی، ایون رشیا اور چائنا نے انہیں وارن کیا کہ ریجن کے لیے بہت انسٹیبلٹی ہے. بٹ وہ چیزیں حل نہیں ہو رہی تھی معاملات سے، بلکہ وہ بڑھتی جا رہی تھیں. اور اس میں ہم سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، کسی حد تک اسرائیل کا ہاتھ ہے، را کی پریزنس بہت انکریز ہو چکی ہے ادھر، بہت پیسہ فنڈنگ انہوں نے دی ہے، اور بہت سارا ہتھیار جو ہے ادھر موجود ہے. اور یہ سارا استعمال ہوا، اور ہم نے جتنے لوگ پکڑے بھی، جن کو مارا بھی، ان میں سارے افغانی تھے، اور زیادہ تر ادھر داعش اور تحریک طالبان پاکستان کے لوگ موجود تھے، جنہوں نے اسلحہ بھی افغانی اور امریکی استعمال کر رہے تھے. تو وہ جب اس حد تک بات پہنچ جائے کہ جب آپ کے جو ہیں شہری جو محفوظ نہ ہوں، تو فورس کا استعمال کرنا بہت ضروری تھا. اور ہم ان کی موومنٹ کو ٹریک کر رہے تھے، ان کی ایک انٹیلیجنس موجود تھی کہ کہاں کہاں سے یہ چیزیں پکتیا اور کندھار اور کابل اور ننگرہار، جتنے بھی پروونسز ہیں ان کے، جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتے تھے، ری گروپ ہوتے تھے اور ادھر اٹیک کرتے تھے. اور اس میں آپ 100% بیکنگ شامل تھی تحریک طالبان افغانستان کی. پریکٹیکلی دے آر ناؤ ون، جو تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان ہے. اور وہ پاکستان جو ٹی ٹی پی ہے، وہ ایک فرنٹ فیس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے انہیں. اور یہ آتے تھے ان روٹ سے جن پہ بہت مشکل ہے انہیں ٹریک کرنا، اور اندر آ کے ان کو ایک فریڈم کے ساتھ یہ آپریٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے لیے فورس جو استعمال ہوئی بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے، بڑے پرسائز طریقے سے، اور الحمدللہ ایئر فورس کو اتنی مہارت حاصل ہے. کئی دہائیوں سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ان ٹارگٹس کو بڑے پریسیجن کے ساتھ وداؤٹ اینی فریکٹریسائڈ وغیرہ ہم آپریٹ کرتے رہے ہیں. اور اس دفعہ بھی بہت ایکوریسی کے ساتھ ان کے ایمونیشن ڈمپس، ان کے سیف ہیونس جتنی بھی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا اور ایک میسج دیا کہ جی انف از انف. سو میرا خیال میں آئندہ جتنا بھی انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، گراؤنڈ فورسز کے تھرو بھی ان کو ایک ریلیٹری ایک جواب ملا ہے، اور بڑا پرزور قسم کا جواب ملا ہے. اور ان کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان ہیں، دے آر ایکٹنگ آن دا بہیسٹ آف انڈینس. وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے بات، اور جتنی جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی اتنی بہتری ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے پورے ریجن کو کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ داؤ پہ ہے، بیکاز آف واٹ ایور از ہیپننگ ان افغانستان. اور جس فریڈم کے ساتھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں افغانستان کے اندر، وہ پورے ریجن کے لیے کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور جن کے شے پہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. اور یہ ایک بہت خطرناک قسم کا ایکسس بن چکا ہے افغانستان کے اندر. پاکستان نے بہت بھرپور جواب دیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں بہت کوششلی اس چیز پہ چلنا بھی پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا. اور اس ایریا کی پاپولیشن جو ہے اس کی سپورٹ کو حاصل کرنا ہمارے لیے ایک بہت اہم فیکٹر ہوگا، کیونکہ جب پاپولیشن اس ایریا کی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ ٹیررسٹ کو خود جواب مارشل دیتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنا لیک لسٹر رہی ہیں کہ پاپولیشن کو پتہ نہیں ہے کہ کل دوبارہ ہم کوئی اپیسمنٹ کی پالیسی تو نہیں شروع کر دیں گے. آج وہ کیسے ان کے خلاف جائیں، پیسے لوگ سفر کر چکے ہیں. بٹ آتا ہوں میں اس پہ، بریگیڈیئر فاروق جو ہیں وہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. فاروق صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کئی افغان چیک پوسٹ پہ سفید جھنڈے لہرانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز فائر بند کر دو اور نہ مارو. اور میں اس پروگرام کے تھرو پاکستان آرم فورسز سے یہ ریکویسٹ کروں گا، بڑی سیریس ریکویسٹ کروں گا کہ نہیں، ان کو جھنڈے سمیت اڑا دو. ان کو یہ وہ والی دم ہے جس کو 100 سال بھی ایک نالی میں رکھو یہ سیدھی نہیں ہوگی. وہ نالی سے نکالو گے پھر یہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہوں گے. ان کا کوئی اب سوال یہ ہے کہ صرف ایک صوبے کے اندر نہیں، آپ کراچی کی بات کر لیں، کراچی میں پورا آپ کتنی افغانس کی پاپولیشن ہے، پورے علاقے ان کے ہیں، چاہے سراب گوٹ ہو چاہے اور جگہیں ہوں. اب یہ گرینڈ آپریشن کرنا پڑے گا، اور ان کو جو نہیں نکلتا اس کو مارنا پڑے گا، اور کسی کے ساتھ لحاظ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بہت قربانیاں دے دی، ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے. فاروق حمید صاحب، what do you say؟ بالکل صحیح ہے، ٹوٹلی ایگری وتھ یو. میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ سول ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا، بولڈ فیصلہ تھا کہ انہوں نے بڑی ہمت سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جتنے یہاں پہ افغانی انلیگل ہیں، لیگل ہیں، جو بھی ہیں، ان کو پاکستان سے نکالا جائے. اور میرے خیال ہے 10-15 لاکھ افغانی جو ہیں وہ گئے ہیں واپس پچھلے 1.5-2 سالوں میں.
اور یہ کون لوگ تھے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دہشت گردی اسمگلنگ, اس کے بعد خود دہشت گردی میں انوالو ہیں, تو میرا خیال ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ جو پیچھے رہتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو بالکل اب ہمیں بورڈلی کوئی سوچے بغیر نکال دینا چاہیے. ایک بات. دوسرا, میں پروگرام وہ بریک سے پہلے میرا پوائنٹ ادھورا رہ گیا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مارشل صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ یہ کہ اس مرتبہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ 2-2.5 دن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جب تک ہمیں تسلی نہ ہو جائے کہ افغان طالبان کے ملٹری سینٹر, ان کے تمام دہشت گرد ٹریننگ کیمپس, بیسز, یہ تمام ایریاز جو ہیں, جب تک یہ نیوٹرلائز نہیں ہوتے ہیں, ڈسٹروائے ہم نہیں کرتے ہیں, پریسیجن سٹرائکس شوڈ کنٹینیو. یہ نہ ہو کہ بیچ میں قطر آ جائے, مطر آ جائے کہ نہیں جی جان دیو, نیبر ہو, بیٹھ جاؤ, بات کرو. نہیں, اس چکر میں ہم نے ابھی نہیں آنا. لاسٹ ایئر انہوں نے کیا تھا, 3 مہینے بات چیت چلتی تھی, ڈائلاگ, ترکیہ بھی آ گیا, سعودی عرب بھی آ گیا, لیکن انہوں نے ری گروپ کیا, یہ افغان طالبان نے, اور ری گروپ کر کے تمام دہشت گردی کا انفراسٹرکچر بحال کر کے انہوں نے جناب پھر پاکستان میں حملے شروع کر دیے. تو اس مرتبہ ٹیک اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن. اور دوسرا میں آج بات کر دوں کہ مبشر لقمان بھائی آپ بھول گئے, آج ہے 27 فروری. آج آپ کو معلوم ہے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ پی ایف کا, آج کے دن ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, پاکستان ایئر فورس نے جب کبھی اس قسم کی کرائسس آئے ہیں, بھائی کمال طریقے سے پی ایف نے ملک کو مطلب لیڈ کیا. اور میں آپ کو میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں, آپریشن ضرب ضب ہوا, ضرب عضب, تو پہلے 15 دن وہ جو ایئر سٹرائکس ہوئی تھی یہ ان کے ٹھکانوں پہ, جو اس وقت شمالی وزیرستان میں دنیا میں شور مچ گیا تھا کہ یہاں پہ تمام دہشت گرد گروپ جو اکٹھے ہو گئے, وہ بڑے نقصان ہوتا پاکستان کے لیے, وہ بھی پی ایف نے وہ سٹرائکس جو ہے وہ لیڈ کی تھی. اور یہ بھی ایک آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت کے جو ایئر چیف تھے سہیل امان صاحب, جن کے ساتھ میں نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کی NDU میں, وہ جناب جب وہ ایئر چیف تھے, if I'm not wrong, یہ خبر بھی آئی تھی کہ انہوں نے 1-2 مشن بھی لیڈ کیے تھے اپنا وہ تو پی ایف کے آتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. اس میں مارشل صبح کو طالبان نے تھرو قطر وغیرہ ہمیں اپروچ کرتے رہے سیز فائر کے لیے, اور وائل دیٹ واز ہیپننگ وہ دوپہر کو ہی انہوں نے سوابی, ایبٹ آباد وغیرہ میں UAVs کے ساتھ اٹیک کیا, جس کو الحمدللہ ان ساروں کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. ابھی مجھے ایک انکنفرم رپورٹ مل رہی تھی جس وقت میں بریک پہ تھا کہ ایک ان کا M17 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خود ہی کریش کر گیا. غالباً پائلٹ بھی تو نلائق ہی ہوگا نا ان کا, اور جس طرح سے انہوں نے رہے. لیکن اب دیکھیں UAVs, یہ M17s اور دی کائنڈ آف equipment that they have, پہلے تو صرف سوسائڈ بامبرز تھے. اس کا مطلب ہے there is many countries, not just one country, جو ان کو نہ صرف ویپنائز کر رہی ہے بلکہ ان کو پیسے بھی دے رہی ہے. جی بالکل. دیکھیں مبشر بھائی, یہ اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم افغانستان جو ہے وہ ایک فنکشنل کنٹری کے طور پہ تو کام نہیں کر رہی. افغانیز جو ہیں دے آر موسٹلی بینگ یوزڈ ایز مرسنریز, اور ڈفرینٹ ایک گریٹ گیم ادھر ہوتی رہی ہے. اس وقت بھی ایک گریٹ گیم تو چل ہی رہی ہے گلوبل لیول پہ, امریکہ اور چائنا کے درمیان اور رشیا کے اگینسٹ. تو یہ چیزیں, یہ فورسز اس وقت افغانستان پہ کام ہو رہی ہیں. افغانستان کو رشیا نے کچھ عرصہ پہلے, تو یہ معاملات اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری فورسز ہیں جو اس وقت افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کے لیے موجود ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں. بٹ نیور دی لیس وہ ان کے ذاتی انٹرسٹ ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان کسی طرح سے بھی پاکستان کے اگینسٹ جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہیں ان کا سوئل جو ہے, ان کا ملک ہے, وہ وہاں پہ ادھر لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال نہ ہو. اور یہ میسج ہم نے بہت دفعہ انہیں دیا ہے. انفارچونیٹلی ہم ان کے نیبرز ہیں جس کے ساتھ ان کا سب سے بڑا بارڈر ہے. ان کی وجہ سے جتنی ہم نے تکالیف برداشت کی ہیں, جتنی اکنامک ہمارے ساتھ ایک قسم کا آپ کہہ لیں ہمیں ایک نقصان ہوا ہے ان کے نیبر ہونے کی وجہ سے, رائٹ فرام رشیا وار, اس کے بعد امریکہ کی انگریس, اور یہ تمام معاملات نے افغانستان کو ٹوٹل ڈسفنکشنل بنا دیا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان از اے گریو یارڈ آف امپائر. It's not like that. It has actually been a graveyard of Afghans. Let me correct you over there. United Nations کے جنرل سیکرٹری کا بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا, افغانستان is a graveyard of human rights. Exactly.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ان کی وجہ سے ہم نے جتنا سفر کیا ہے اور ہم نے جتنی ان کی مہمان نوازی کی ہے, آپ دنیا کی ہسٹری میں دیکھ لیں کہ اس طرح کسی نیبر نے اس طرح کی ٹالرنس نہیں دکھائی. اور میں بالکل صحیح مانتا ہوں آپ کے اس لفظ کو, اپیزمنٹ کی حد تک ہم نے ان کا خیال رکھا ہے. اور اب وہ ایک فائنل وقت ہے, اور یہ جو ضرب ہم نے شروع کی ہے لگانی, اس ضرب کو منطقی انجام تک لے کے جانا بہت ضروری ہے. کیونکہ ان لوگوں کو ہمیشہ اس اپیزمنٹ کی وجہ سے یا اس ایک لبرل وہ جو ہم نے جو ایسکلیشن کنٹرول والا ایلیمنٹ رکھا ہے, اس کی وجہ سے ان کو شے ملتی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ٹیررزم کرتے ہیں. جو حکومت بھی آئی ہے انفارچونیٹلی انہوں نے پاکستان کو اپنا دشمن کنسیڈر کیا ہے, حالانکہ پاکستان نے جتنی ان کی مہمان نوازی کی ہے کسی نے نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان اٹ سیلف از اے ڈس فنکشنل کنٹری. ڈالرز کی ان کو ضرورت ہے, پیسوں کی ان کو ضرورت ہے, ان کے پاس کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے نہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے وہ جنریٹ کر سکیں اپنے ملک کے لیے اور اپنے اکانومی کو اسٹرانگ کر سکیں. ان کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہ اسی کے شے پہ ایکٹ کرتے ہیں. اور اجیت دوول نے آج سے 5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان میں پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں کبھی بھی بننے دے سکتے, کیونکہ افغانیوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پاکستان سے زیادہ پیسہ ہے اور ہم ان پہ لگائیں گے. اور یہی چیز اسٹریٹجی وہ فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس گنز, منی اور پیپل موجود ہیں, پیپل یعنی کہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی, گنز جو ہے ویپنز ہیں, اور منی جو ہے فائنینسنگ ہے, یہ 3 چیزیں عوامل جب موجود رہیں گے تو ٹیررزم جو ہے اس کو ایک شے ملتی رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں بے بہا طریقے سے اس وقت افغانستان میں موجود ہیں بیکاز آف را اینڈ موساد پریزنس. اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی آتی جا رہی ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا ڈرونز ان کے پاس اس وقت موجود ہیں, کلر ڈرونز کی صورت میں وہ استعمال کرتے ہیں, چوکیوں پہ مارتے ہیں, کامکازی ڈرونز کر رہے ہیں جو ان کے استعمال کر رہے ہیں وہ. جی جی بالکل. تو اور اس کے علاوہ دیکھیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی آئی ہے اور آ رہی ہے, اور وہ چاہیں گے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں جس حد تک اس جنگ کو اور جھڑپ کو اور پاکستان کی انسٹیبلٹی کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کی یہ ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام لوگ جن کے آپس میں ڈفرینسز بھی ہیں, دے شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدر ٹال اگینسٹ اے سنگل مشن, اینڈ دیٹ شوڈ بی کہ ہم نے اس ٹیریٹری میں کسی قسم کی ٹیررزم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہ میسج بہت کلیئرلی چلے جانا چاہیے آنے والے دنوں میں بھی. اور جس حد تک ہم ہاٹ پرسوٹ کر سکتے ہیں, جس لیول تک انگریس کر سکتے ہیں, ہمیں جا کے ان کے اسٹریٹجک ٹھکانوں کو, ان کی آرمز جتنے ان کے بنے ہوئے ہیں ڈیپوز ان کو, اور لانچنگ پیڈز جتنے ان کے موجود ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے, اور ان کو یہ ہم بتا چکے ہیں کہ تم بھاگ سکتے ہو لیکن چھپ نہیں سکتے. اور دس از واٹ ایئر فورس ہیز بین ڈوئنگ ویری پریسائزلی الحمدللہ کافی عرصے سے. اور پاکستان فضائیہ یہ واحد فضائیہ ہے جسے کنونشنل اور ان کنونشنل وار میں ایک مہارت حاصل ہے, اور اس نے اس چیز کو ہمیشہ منوایا ہے. اور میں بھی اس کی وساطت سے یہ میسج ضرور دوں گا طالبان کو کہ پلیز دس از دا لاسٹ, مطلب ایک آپ کے لیے وارننگ بھی ہے کہ اس چیزوں کو, ان عوامل کو, ان تمام ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو آپ کو بند کر دینا چاہیے. یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کے نیبرز کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ پورے خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کو اس چیز کا دفاع کرنا آتا ہے اور وہ بیش بہا طریقے سے بڑے عرصے سے اس چیز کے میسج آپ کو دیتا رہا ہے. Right. بٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے فائنل میسج فار دیم. تھینک یو مسعود, تھینک یو بریگیڈیئر فاروق حمید, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو کچھ اپڈیٹ دے دوں. پاکستان اور افغانستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. پاکستان نے کل سے ان کی بڑی کٹ لگائی ہوئی ہے, ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو رابطے پڑ رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ کچھ ٹارگٹ جو ہیں گردیز میں نمبر 25 اور نادر شاہ کوس میں ان دونوں ٹارگٹس کو ڈسٹروائے کر دیا. اور جو بھی میں آپ کو چیز خبر دے رہا ہوں اس کی میں ویڈیو فوٹیج آپ کو پروف کے طور پہ سامنے دکھا رہا ہوں. کوئی مائک لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ہوا میں باتیں کر دی. میرا نام مبشر ہے اور میں طالبان کے اندر سے نہیں ہوں. ٹارگٹ 11 جو ایمو سٹوریج تھا, ہیڈ کوارٹر افغان بریگیڈ تھی, اور سیکنڈ بریگیڈ ان کی ننگاہار میں 3 ڈمپس تھے اس کے, تینوں ڈسٹروائے ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ کیسے فائر ہوتا ہے اور کیسے وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں یہاں پہ. پھر ٹارگٹ اور 3-4 ٹارگٹس آپ کو میں دکھا رہا ہوں آگے یکے بعد دیگرے جو ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں. 201 ان کا CRP جو ہے لغمان میں
اور وہاں پہ 3 ایمونیشن ڈمپس تھے، ان تینوں کو ڈسٹروائے کر دیا گیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ 4th ABF بریگیڈ تھی اور یہاں پہ ان کے پیول کنٹینرز تھے، ایمو ڈمپ تھا، اور یہ 2 ٹارگیٹس تھے یہاں پہ، 2 کی ٹارگیٹس پاکستان افواج نے اڑا کے رکھ دیے۔ میرے پاس ڈیٹیلز ہیں کہ شاہین بیس ایمو سٹوریج جو ہے پکتیہ کی، اور ایمونیشن ڈمپس جو ہیں وہاں پہ وہ کیسے ان دونوں کو ڈسٹروائے کیا گیا، اور ان کی ویڈیوز بھی ہیں، میں آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھا رہا ہوں اس وقت۔ اور پھر طالبان کا جو فیک پروپیگنڈا ہے کہ فیض آباد کے اوپر اٹیک ہوا، اس کی بھی ویڈیو فوٹیج ہے، وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ رضا رومی نے مجھے نیو یارک سے جوائن کیا، اور نئی منیف نے مجھے اور سے جوائن کیا، مزمل سوروردی تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں۔ ان تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں بڑی اہم، کہ اس وقت جب میں آپ کو یہ خبریں دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ پہلے امریکہ نے اسرائیل کے اندر سے اپنا تمام ایمبیسی سٹاف کو فوری طور پہ نکل جانے کا کہا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ امریکہ کا جو ٹیمپرری ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت تو پرتگال میں بنا دیا گیا ہے، اور اس کو مڈل ایسٹ سے نکال دیا گیا ہے تاکہ کسی کو بھی انڈینجر نہ ہو۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے فوراً حکم دیا ہے کہ جتنے بھی چائنیز ہیں ایران کے اندر، وہ فوری طور پہ نکل جائیں وہاں سے، اور آئندہ دنوں میں جب تک ان کو انسٹرکشنز نہیں ملتی، یعنی ان کو ایڈوائز نہیں ملتی، تب تک کوئی چائنیز ایران میں ٹریول نہ کرے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب پاک افغان جنگ جو ہے اپنے پیک پہ ہے، زوروں پہ ہے، کیونکہ افغانستان آبویسلی ہمیں اب نظر آ گیا اسرائیل اور انڈیا کی بیکنگ کے ساتھ ہے، پیسہ بھی ہے، ویپنز بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، ریزن بھی ہے، اور وہ کر رہا ہے، تو ساتھ ہی ایران جو ہے اس کو شاید انگیج کر لیا جائے، اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ آج رات بڑی کرٹیکل رات ہے۔ سب سے پہلے رضا رومی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ رضا رومی امریکہ میں ہیں اور بڑے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں وہاں پہ۔ رضا رومی، افغانستان، پاکستان اینڈ ایران، اسرائیل اینڈ امریکہ، یور کامنٹس سر۔ جی مبشر صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں اب یہ نہیں معلوم کہ کیا یہ کوئی کوارڈینیشن ہے یا یہ مختلف جو جنگیں ہیں یہ کوئنسیڈنٹلی اب ایک ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، کافی عرصے سے پاکستان تنبیہ بھی کر رہا تھا اور بڑی کوشش کی، پاکستان نے کئی بار مذاکرات کیے افغان طالبان کے ساتھ، کئی بار ہمارے دفتر خارجہ نے ان کو سب یاد دہانی کروائی کہ کس طرح سے پاکستان نے ان کی مشکل حالات میں مدد کی، لیکن اس کے باوجود جو ان کا رویہ رہا ہے اور ہے ابھی بھی، اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے ڈیفنس کے لیے اس معاملے کو سیٹل کرے افغانستان کے ساتھ۔ تو یہ تو ہے ہماری ایک لوکل یا ہماری جو امیڈیٹ مسئلہ۔ ایران کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی امریکہ کی پالیسی بالکل واضح نہیں ہے مبشر بھائی، کیونکہ تیاری پوری ہے، جیسے آپ کو پتا ہے بڑی دیر سے بلڈ اپ کیا ہوا ہے امریکہ نے، لیکن وہ تیاری جو ہے کیا وہ واقعی میں جنگ میں تبدیل ہوگی یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، کیونکہ خود ٹرمپ کو جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے، بعض اس کے جو مشیر ہیں بلکہ جو امریکی افواج ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران کے اوپر ایک دم سے حملہ کرنا خود امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایران کا جواب آتا ہے تو وہ پھر امریکہ کی بیسس کے اوپر جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے، امریکی سولجرز جو ہے وہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری یہ جو گلف کی مملکتیں ہیں۔ ویری کوئکلی رضا، آپ کو میں نے واپس لانا ہے اس پہ، کیونکہ میں لوگوں کو بتا دوں جن کو نہیں پتا کہ رضا رومی جو ہیں ڈی ایم جی آفیسر رہ چکے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پہ تھے، تب انہوں نے ریزائن کیا تھا اور پھر انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، بڑے افیکٹو کمشنر رہے ہیں یہ۔ تو رضا آپ نے دیکھا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر بھی انہوں نے کھل کر کے پی کے پولیس کی تعریف کی ہے، اور کیونکہ آپ تو خود پولیس کو کمانڈ کرتے رہے ہیں اور آپ کے کہنے پہ پولیس آپریشنز ہوتے رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کے پی کے پولیس میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے؟ اور اب جو ہمیں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات کو ہمیں شک ہے کہ وہ ہونے ہیں، کیونکہ ان کے سلیپر سیلز تو ہیں، کیا ہم قابو پا سکتے ہیں ان پہ؟
देखिए बिल्कुल के भी पुलिस बड़े नाबसाइद हालात के बावजूद बड़ी मेहनत से ये मुकाबला कर रही है। देखें ये तो धमकी दे चुके खुद सराजुद्दीन हक्कानी और दीगर लोग जो हैं वो ये कह चुके जी उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार क्या है, खुदकुश बमबार, और वो दहशतगर्दी की कई बार जो है वो धमकियां लगाते हैं और कर भी रहे हैं मुस्तकिल। तो बात यह कि पुलिस बिल्कुल पुलिस ही फ्रंट लाइन पे होती है और रही है पिछली एक डेढ़ दहाई से अगर आप देख लें। और लेकिन वो खाली पुलिस का काम नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मुबशर भाई, क्योंकि बर वक्त अगर इतलात और मालूमात मिले कि कहाँ पे क्या पकड़ी है, खिचड़ी पकड़ी है, तो उसी तरह से उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। वंस अगेन ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही होगी कि उसमें पुलिस भी होगी और स्पेशल ब्रांच और दीगर जो हमारी एजेंसीज होती हैं, ये उनकी कोऑर्डिनेशन से ही काम होगा। लेकिन ये बात सच है कि पुलिस ही इस फ्रंट लाइन पर और सबसे आगे होगी। जी नहीं मनीफ सर, एक तो DDISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की निस्बत बड़ी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने स्कोर ही जो है शेयर किया हमारे साथ कि 350 के करीब जो है वो फितनतुल ख्वारिज जो है उनको जानम हासिल कर दिया गया है, और उसमें 12 शहादतें भी हुई हैं। कुत्ते की मौत मरे हैं वो। बिल्कुल नहीं, वो मारा तो वो आप जो बात कर रहे थे बांदर बना दिया ना, वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी मार पड़ेगी, और अभी ये सिलसिला जारी है और ना रुकने वाला ये सिलसिला। मैं तो कहता हूँ इसको खत्म ना करें जब तक ये नहीं खत्म होते। सर ये अब खत्म हो इसलिए नहीं सकता कि मैं अभी जब निकल के आया हूँ ट्रांसमिशन के लिए, तो ज़रा निकल के देखें आप माल रोड पे क्या सूरत हाल है और पीछे जो है वो लिबर्टी में क्या सूरत हाल है। लोग सड़कों पे हैं, पाक फौज के साथ वो सॉलिडेरिटी कर रहे हैं और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लग रहा है। किसी भी फोर्स हो, किसी भी फौज के लिए ये एक बहुत बड़ा तो यही तो टॉनिक एक हौसला है और बहुत बड़ा टॉनिक है। और KPK में लोग निकले हैं सड़कों के ऊपर। कराची तो कल रात को ही जब आप ट्रांसमिशन कर रहे थे, मैं देख रहा था कि उस वक्त कराची की सड़कों पर रैलियां निकली हुई थी और पाकिस्तान के परचम थामे हुए पाक फौज जिंदाबाद का नारा लग रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में अब तो जाहिर है कि पहले ही एक जिम्मेदारी है, और इस तरह का जो है ना एक सॉलिडेरिटी मिलना और इस तरह का जो है ना वो कौम का साथ खड़े हो जाना, तो अब तो जाहिर है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहिए। तो खबरें तो ज्यादा आपके पास हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि यूं लग रहा है कि शायद आप कोई लड़ भी रहे हैं वहां पे जाके, इतनी क्विक आपके पास चीजें आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल हौसला अफजा है। जो अगर आप नंबर्स भी देखें तो बहुत कम नुकसान के साथ अब तक हमने सारे टारगेट अचीव किए। मैं अपने MCR को एक बात बताना चाहता हूं, आप बेशक मेरी तस्वीर उड़ा दें, सिर्फ जो गेस्ट हमारा बात कर रहा है उसकी तस्वीर रहने दें और साथ वो हमलों की वीडियो फुटेजेस दिखाएं, क्योंकि हर हमले का पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं वीडियो बना रही हैं सबूत के तौर पे, ताकि तालिबान कल को झूठ ना बोल सकें कि सिविलियंस को टारगेट किया या इनोसेंट लोगों को टारगेट किया। तो प्लीज़ वो फुटेज आप चलाएँ। मुजम्मिल सोहरावर्दी, आपका खुश आमदेद, आप आए, आप बताएं मुझे ये जो जंग हो रही है इसके बारे में। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और इट वाज लॉन्ग अवेटेड, क्योंकि बहुत अच्छे से ये बात समझ आ रही थी कि ये पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम अफ़गानिस्तान में उन टेररिस्ट सेंचुरीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। और अफ़गान रजीम के साथ डिप्लोमेसी की तो तमाम एफ़र्ट्स जो हैं वो नाकाम हो गई। और अगर आप आज देखें पिछले 12 घंटे में, तो इंटरनेशनल रिस्पांस को जब आप देखेंगे तो इंटरनेशनल रिस्पांस कोई अफ़गानिस्तान के हक़ में नहीं है। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आ रही है, और इंटरनेशनल जो हिमायत है वो डिप्लोमेसी में जो अक्टूबर में जो कंट्रीज़ हमें अफ़गानिस्तान के साथ खड़ी नज़र आ रही थी, आज फरवरी में वो कंट्रीज़ हमें पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी एक बिल्कुल हेक्टिक डिप्लोमेटिक एफर्ट हुई है दुनिया को कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के बारे में वो ठीक है। और मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान ने इन 4 माह में अपने दोस्त खोए हैं इंटरनेशनली। मैं बहुत से ऐसे अफ़गान एनालिस्ट के ट्वीट्स देख रहा था जो ये कह रहे थे कि जो अक्टूबर में सितंबर में जो मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ आउट ऑफ द वे खड़े होकर पाकिस्तान को सीज़ फायर के लिए मजबूर कर रहे थे, वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो आज पाकिस्तान को सीज़ फायर के लिए नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान को खुला रास्ता दे रहे हैं कि वो अपने अहदाफ हासिल कर ले। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये इस जंग का तो बहुत इंतज़ार था, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ लोग हम जो हैं कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है,
اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بالآخر بات تو میز پر ہی طے ہونی ہے. اس جنگ سے پہلے میز کو بہت پہلے آپشن کے طور پہ یوز کیا گیا ڈپلومیسی کو, اور ڈپلومیسی کو ایگزاسٹ کر کے ہی ہم جنگ میں آئے ہیں. اب جنگ ختم کیسے ہوگی یہ ایک الگ بڑا سوال ہے کہ یہ جنگ ختم کیسے ہوگی. کیا کوئی تیسرا ملک انٹروین کرے گا اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے؟ کیا افغان طالبان کے پاس مزمل مجھے ایک بات بتائیں, جو پیسے انہوں نے ہندوستان اور اسرائیل سے پکڑے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیسے جلدی ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں, ختم انہوں نے نہیں کرنا, ختم ہم نے کرنا. آپ یہ آپشن اب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم کریں گے. یہ آپشن تو اب پاکستان کے پاس ہے کہ اس نے کب سیز فائر کرنا ہے, کب جنگ ختم کرنی ہے. جو آج ڈی جی آئی SPR نے کہا ہے کہ دی گیم از آن, دی وار از آن, دی آپریشن از آن, تو اس کا مطلب ہے ہم ابھی سیز فائر کے موڈ میں نہیں ہیں. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اب ہمیں کوئی یہ اب افغان طالبان کے پاس کوئی انٹرنیشنل گارنٹر نہیں ہے. اور پچھلے 12 گھنٹے میں انڈیا کون سے ان کی مدد کو آ گیا. جنگ اپنی آپ پہ ہی لڑنی پہنتی ہے. ہمارا بھی 71 میں ساتواں بیری بیڑا راستے میں ہی رہ گیا. تو آپ میری بات سمجھیں, اس کا بھی سیوریج خراب ہو گیا تھا یار, سمجھا کریں. اس کا تو اس لیے کوئی ملک کسی ملک کے لیے نہیں لڑتا ہے. یہاں تو نیٹو کے ممالک جن کا معاہدہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نیٹو میں ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے. دنیا کے جو ملٹری اتحاد ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. میں ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ, سوری مزمل انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ رضا رومی جو ہے نا, یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے یعنی کرم ہے ان کے اوپر, خوش نصیب ہیں, کیونکہ یہ دہشت گردوں کے نشانہ بننے والے تھے. یہ اور ان کا ڈرائیور بال بچے ہیں, اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی, اور اس کے بعد ہی انہوں نے زیادہ بیک اینڈ فورتھ شٹلنگ شروع کی. رضا, مجھے جو خبر ملی ہے, مجھے ابھی کنفرم خبر نہیں ہے, لیکن کل رات کو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا اور کہا گیا ہے کہ SHO لیول پہ پاکستان کے ہر SHO کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ جتنے افغانز ہیں اور افغان ایریاز ہیں پاکستان کے اندر, اب ان کی میپنگ کریں, ان کو پکڑنا شروع کریں, اور ایونچولی اب ان کو باہر نکالنا ہے. ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ ول دیٹ بی؟ دیکھیے مبشر بھائی, کافی کو تو نکالا ہے, لاکھوں کے قریب کو تو پچھلے چند سالوں میں پاکستان سے باہر واپس بھیجا گیا ہے. ایران نے بھی یہی کیا. ایران نے تو 20 لاکھ افغان مہاجرین جو تھے ان کو واپس بھیجا ہے. پاکستان نے غالباً 10-1 لاکھ کے قریب لوگوں کو کم از کم واپس بھیجا ہے. بالکل یہ کام تو مشکل ہے, لیکن اس میں کئی کیٹیگریز ہیں. دیکھیے, ایک تو وہ ویو تھی ہجرت کی جب روس نے حملہ کیا تھا افغانستان کے پہ, تو اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے ایک انخلا ہوا تھا لوگوں کا افغانستان سے, اور وہ پاکستان آ گئے تھے. اب آگے ان کے بچے اور ایک اور جنریشن جو ہے وہ آ چکی ہے. وہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں اب ایبزورب ہو چکے ہیں. ان کو شاید واپس بھیجنا بھی مشکل ہوگا. لیکن اس کے بعد جو مختلف ویوز آتی رہی ہیں, وہ لوگوں کی ان کی ڈیٹا جو ہے اور ان کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بالکل ہے حکومت کے پاس, سرکار کے پاس. پہلے ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, کیونکہ ہمارا بھی یہ رہا ہے کہ بھئی چونکہ ہمارے پڑوسی ہیں اور ہمارے اتنے تعلقات ہیں ان سے پرانے, اور ہماری پشتون عوام جو ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, ان لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں, قبائل کے تعلقات ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے بھی ان کو بالکل فراخ دلی کے ساتھ ان کو قبولتے رہے ہیں. ان کو پورا ملک ان کے لیے حاضر رکھا ہے, اور اپنے پورا ملک ہی گروی ہو گیا. ہیروئن کلیشنکوف اور کوکین یہی آ گئی اس ملک میں. وہ بس اب میرے خیال سے یہ ابھی یہ احساس ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ بھی ناقص تھی. ناقص نہیں, گھٹیا تھی, فالٹی تھی. اور ایک بات یاد رکھیں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, there is no such thing as good Taliban and bad Taliban. They are all bad Taliban for me. میں بڑا کلیئر ہوں اس میں. نعیم صاحب, ویری کوئکلی, کیا آپ کو لگتا ہے آج رات یا کل ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے؟ اس کے تو بڑے امکانات ہیں. میں اس سے پہلے بس ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ضیاء الحق سے ضرب الحق تک کا سفر ہے, اس میں ہم کافی تاخیر کر دی ہم نے,
لیکن اب ناگزیر ہو چکا تھا. اور یہ میں پہلے بھی آپ سے دوپہر کو بھی بات کر رہا تھا, جب اے پی ایس ہوا تھا, جب 140 بچے ہمارے ذبح کر دیے گئے تھے, اس وقت ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا جو فیصلہ کیسے ہوتا ہے یار, طالبان خان تھا ہمارے پاس. ایگزیکٹلی, یہ کیا بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایران پر حملے کی, تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے اگر حملہ کرنا ہے تو یہ اس وقت اس کے پاس بیسٹ ٹائم ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ پاکستان اس وقت چونکہ انگیج ہے افغان جنگ میں, تو یہ تو ہر وقت اسے یہ رہے گا امکان اس بات کا کہ پاکستان ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایران کی مدد کر سکتا ہے. تو اس صورتحال میں اطلاعات تو یہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے کرٹیکل ہیں اور ایران پر جو ہے وہ حملہ اسرائیل کسی بھی وقت کر سکتا ہے. مزمل, دیکھیں قطر سے انہوں نے اپنی بیسس سے لوگ وڈرا کیے ہیں, تمام یو کے نے اپنا پورا ایمبیسی سٹاف ایران سے وڈرا کیا ہے, بحرین کی بیسس خالی کرائی گئی ہیں, ایک انخلا تو ہمیں نظر آتا ہے. ایون اسرائیل سے جو یو ایس ایمبیسی ہے اس سے بھی سٹاف وڈرا کیا گیا. اب تو پرتگال لے گئے وہ. ہاں, جب وہ اسرائیل سے بھی اپنا سٹاف وڈرا کر رہے ہیں, جب یو کے والے اور ایران سے وڈرا کر رہے ہیں, جب بیسس سے لوگوں کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور خالی کی جا رہی ہیں بیسس, تو پھر کچھ تو ہے. یہ سب کچھ میرا مطلب ہے دکھانے کے لیے تو نہیں ہو سکتا, دکھانے کے لیے آپ نے بیری بیڑے کھڑے کر لیے, لیکن اب یہ جو انخلا شروع ہوا ہے عام شہریوں کا اور سفارتکاروں کا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے. اور چائنیز پریزیڈنٹ نے تو بڑی سختی سے کہا ہے کہ آج ہی چائنیز سارے نکل جائیں ایران سے. یس, آج ہی سارے نکل جائیں ایران سے. ایک انخلا ہمیں نظر آ رہا ہے. چلیں ایران سے نکلنے کی تو بات ہم سب کو سمجھ آتی ہے, جب امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کو اسرائیل سے نکلنے کے لیے بھی کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا فلیش بیک اسرائیل میں بھی آنا ہے, اور امریکنز نے اپنا تمام سٹاف اسرائیل سے بھی نکالا ہے. میرے لیے وہ زیادہ الارمنگ تھا کہ آپ اسرائیل سے وڈرال یو ایس جب اناؤنس کر رہا ہے تو باقی کنٹریز اسرائیل سے بھی وڈرا کریں گی, تو پھر گیم پلان کیا ہے. ایران سے وڈرالز تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں کوئی فیصلے گھڑی آن پہنچی. رضا, اب تو یعنی ایرانین فارن منسٹر نے کہہ دیا, تو میں ٹی وی پہ کہتا ہوں تو کوئی غلط بات نہیں, کچھ ان کے نیبرلی مسلم کنٹریز جو ہیں, چاہے وہ یو اے ای ہو اور وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں, انڈر ٹارگٹ ہیں. انہوں نے ان کے ایئر بیسز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا سارا کچھ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وار ان ساروں کو ڈریگ کرے گی؟ بدقسمتی سے بالکل کرے گی, اور یہی وجہ ہے کہ اتنے دنوں سے اور اتنے ہفتوں سے امریکہ جو اپنی تمام تر خواہش کے باوجود حملہ نہیں کیا, وہ اسی پریشر کی وجہ سے نہیں کیا. اور یہی بات چیت در پردہ جو مذاکرات چل رہے تھے ان میں یہی کنسرنز آ رہے تھے. ایک کنسرن تو یہ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی اڈے ہیں ہر جگہ گلف میں اور مشرق وسطیٰ میں, تو ایک تو ان کے اوپر جو ایران کے جوابی حملے ہیں وہ ہوں گے اور اس کا نقصان ہوگا امریکہ کو. دوسرا یہ جو ریاست یو اے ای اور قطر اور کسی حد تک سعودی عربیہ بھی, دیکھیے ان کے اوپر بھی جب یہ میزائلوں کی بارش ایک دو جانب سے ہوگی تو پھر وہاں پر بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ سوچئے کہ یو اے ای میں اگر ایک یا دبئی جیسی جگہ کے اوپر اگر ایک بھی میزائل گرتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے, تو اس کے کتنے خوفناک قسم کے مضمرات ہوں گے. اربوں کھربوں ڈالر کا سرمایہ وہاں پر موجود ہے دنیا بھر کے لوگوں کا, تو وہ تو وہاں سے بالکل فلائٹ ہو جائے گا کیپٹل کا. تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر یہ ممالک امریکہ کو باور بار بار کروا رہے ہیں کہ کچھ اور رستہ نکالا جائے, اور ایران سے بھی بات کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اوپر اسرائیل کا اتنا پریشر ہے, اور اسرائیل نے اتنا یہ ٹھان لی ہوئی ہے کہ اس بار ایران کا بندوبست کرنا ہے, کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی جو ہے یہ ہم لیول کا حملہ اب ناگزیر ہو گیا ہے, اور یہ ہوگا آنے والے دنوں میں. خدا کرے کہ نہ ہو, ہماری تو یہی دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے, بٹ جو آثار ہے وہ اس سے یہی دکھ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے ایران کی طرف, وہ اب اس کے ہم دیکھیں گے انفولڈ ہوتا ہوا آنے والے چند ہی دنوں میں. جی نعیم, کیا ایران کوئی ہٹ کر سکتا ہے, ڈیمیج کر سکتا ہے جو قابل ذکر ہو؟
دیکھیں پھر وہی ایران کے پاس تو جو پہلا ہدف ہے وہ تو پھر بیسز ہی ہیں ان کی جو گلف میں موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں ایران کے ساتھ، جو ایٹمی پروگرام کو وہ زیرو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ رجیم چینج والا جو معاملہ ہے وہاں اس حوالے سے تو ایران بالکل ٹس سے مس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور نہ ہی ان دونوں ڈیمانڈز پر کسی صورت جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ اب دوسری طرف بھی پریشر بڑھ رہا ہے، تو ایک تو اٹیک اور اس کے بعد جو رد عمل ہے، تو رد عمل تو ظاہری بات ہے پھر ان بیسز پہ ہی وہ کر سکے گا فوری طور پہ، جن پہ پہلے بھی دوحہ میں کیا. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس صورتحال میں جب قطر میں موجود بیس پہ اور گلف کی دوسری کنٹریز میں جو امریکن بیسز ہیں وہاں پہ جب ایران حملہ کرتا ہے تو وہ کنٹریز کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑا پیچیدہ اور بڑی ایک جو ہے نا مشکل صورتحال کمپلیکس سچویشن ہے. کافی یعنی ویسٹ میں لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اوپر کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو دوبارہ سے پاکستان میں ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کیا ہم لوگ اس وار کے آن گوئنگ ان ریفیوجیز کو روک سکتے ہیں، یا یہ وار کی اس لیے اس ٹائم پہ شروع کی گئی ہے کہ پاکستان کے لیے وہ مزید مسئلہ بنے اور ہم اس کو نہ روک سکیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ریفیوجیز کو ویلکم کرنے والا دور رہ گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی پالیسی ہوگی کہ ہم کوئی ریفیوجیز ویلکم کریں گے ایران سے یا کسی بھی ملک سے. وہ ریفیوجیز ویلکم کرنے والا ایرا ختم ہو گیا ہے، وہ پالیسی آبسلیٹ ہو گئی ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے بارڈرز کو ایرانین ریفیوجیز کے لیے کھولے جائیں گے یا ان کو ویلکم کیا جائے گا. لڑائی امن ہو یا جنگ ہو، ایرانیوں کو ایران میں ہی رہنا ہے. امن ہو یا جنگ ہو، افغانیوں کو افغانستان میں رہنا ہے. امن ہو یا جنگ ہو، پاکستانیوں کو پاکستان میں رہنا ہے. تو آئی ڈونٹ سی کہ کوئی پاکستان کی پالیسی ایسی ہوگی کہ ہم ریفیوجی کیمپس لگائیں گے یا کچھ کریں گے. ہم لوگوں کو بارڈر کے دوسری طرف واپس بھیجیں گے اور کوئی ویلکم نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ سی اینی سچ پالیسی. تو پھر رضا لیٹس گو ہیڈ اور ووہان بارڈر جو ہے کوریڈور اس کو ایک دفعہ کیپچر ہی کر لیں تاکہ ان کی کمر تو توڑیں ہم پکڑ کے یہاں پہ مار مور کے جھنڈے لگا کے. اس کا صرف کیا فائدہ؟ دیکھیں یہ تو اب جو لوگ اس کے اوپر حکمت عملی بنا رہے ہیں جنگ کی وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب یہ ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جو ہے ایک بڑی کلیئرٹی آئی ہے پاکستان کی پوزیشن میں. دیکھیے بہت سالوں سے ہم اسی تذبذب کا شکار رہے ہیں کہ کیا ہمیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ طالبان اور ٹی ٹی پی کے پرابلم کو. اور اب تو یہ معاملہ اور بھی کمپاؤنڈ ہوا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اب داعش جو ہے اس کو بھی ٹھکانے ملے ہوئے ہیں جنہوں نے تازہ ترین حملہ کیا پاکستان کے دارالحکومت میں، اور وہ بھی افغان سرزمین کی سے ہی وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور پھر بی ایل اے جس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں شورش، اور یہ کہ چائنیز جو انویسٹمنٹ ہے اور چائنیز پاکستانی جو کوپریشن ہے معاشی لیول کے اوپر، اس کا مستقل ہدف بنا رہے ہیں. مطلب افغانستان کی جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کے بدترین دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ایک پوری باقاعدہ پلاننگ منصوبہ ہے. تو میرے خیال سے جو اچھی بات ہوتی ہے، بعض اوقات حالات اور واقعات اسی طرح سے ملکوں اور قوموں کو ایک کلیئرٹی عطا کر دیتے ہیں، اور یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اب پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ بالکل کلیئر ہے. پہلی بار لگ رہا ہے کہ ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی اپنائی گئی ہے، اس میں کوئی ابہام اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں جو ہمیں ماضی میں دکھائی دی بدقسمتی سے، اور اسی کا آج ہم بھگت رہے ہیں. جی مبشر بھائی. نہیں، کیا چھتر پریڈ کر لیں گے ہمارے ایس ایچ او جو ہے ہر جگہ پہ افغان سے گھسے ہوئے ہیں بلوں کے اندر؟ یہ وہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا فیصلہ ہے کہ مجھے تو اتنا بلیو ہے کہ ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر کوئی افغانی جو ہے نا وہ آدھا گرام چرس نہیں بیچ سکتا کسی علاقے میں. تو ایس ایچ او جو ہے نا اس کے فنگر ٹپ پہ ہے. اس سے پہلے میں لاہور کی اگر بات کروں تو سی سی پی او سے 2 دفعہ میری بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے پنجاب کی سطح پہ پھر سندھ کی بات کریں تو یہ جو ڈیٹا ہے ان کا وہ تو کمپائل کر لیا گیا تھا اور ان کے نمبرز بھی سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. اور لیکن یہ سلسلہ کچھ عرصے سے
جو ہے اس طرح سے نہیں چل رہا تھا جس طرح سٹارٹ کیا گیا، اس طرح سپیڈی جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا رہا تھا. ایک بات. دوسری بات، جہاں تک مبشر صاحب ایران کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک فیکٹر مسنگ مجھے جو دکھائی دیتا ہے ایران اسرائیل کے معاملے میں اور پاکستان افغانستان کے معاملے میں، کہ کل سے چائنا جو ہے وہاں سے بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ معاملات کو ایک دفعہ پھر سے از سر نو جو ہے وہ ٹیبل پر لایا جائے. یہ بات ایران نے بھی کی اور آج چائنی سفیر نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ہے. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایران اسرائیل کے معاملے میں اور ایران امریکہ کے معاملے میں کہیں کوئی مصالحتی رول، کہیں کوئی مصالحتی جو ہے نا وہ خواہش یا کوئی آواز نہیں آ رہی. رشیا نے آفر کیا نا، کو مان ہی نہیں رہا. کیوں جی اپنا جناب سوروردی صاحب، میں ایک بڑی ان پاپولر بات کرنے لگا ہوں، بڑی ان پاپولر بات کرنے لگا ہوں. اور میں پہلے سے اعتراف کر رہا ہوں، میں تو سی سی ڈی کا فین ہوں اور پنجاب کو پریکٹیکلی کرائم فری کر دیا ہے سی سی ڈی نے. میں تو سمجھتا ہوں ان کا دائرہ کار بڑھائیں پورے ملک میں، اور یہ افغانز جو ہے نا یہ سی سی ڈی کا ٹارگٹ بنا دیں اور آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا. دیکھیں، آپ ایک پاپولر ورژن، آپ ان پاپولر بات نہیں کر رہے، آپ پاپولر بات کر رہے ہیں. آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پنجاب کا عام آدمی بھی کہتا ہے سی سی ڈی نے نتھ پات دی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب یہ قانون مقبولیت کے تابع ہے یا مقبولیت قانون کے تابع ہے. اچھا کام غیر قانونی طور پہ کیا جائے تو کتنا ٹھیک ہے، اور اچھا کام قانونی طور پہ کیا جائے تو کتنا ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام انصاف پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف نہیں کرتی، اور یہ سی سی ڈی جو ہے یہ پاکستان کے نظام انصاف پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے گناہ گار کو سزائیں نہیں دلوائی جا سکتی، لہذا ہم قانون سے باہر راستے تلاش کر رہے ہیں، اور وہ راستے مقبول راستے بھی، مقبولیت بھی پا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو امید ہے کہ میرا ملزم جو ہے وہ عدالت سے چھوٹ جائے گا، اس کی ضمانت ہو جائے گی، وہ میرے اوپر صلح کے لیے دباؤ ڈالے گا، پھر قصاص دیت ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا مزمل صاحب، 3800 افغان دہشت گرد اوور اے پیریڈ آف ٹائم پکڑے گئے تھے، ایک ایک کر کے عدالت سے نکل گئے، ایک ایک کر کے. سر کے پی کا کنوکشن ریٹ 0 ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے نظام میں، ہم نے 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنایا تو پہلی چیز کیا کی تھی؟ ملٹری کورٹس بنائی تھی جیٹ بلیک ٹیررسٹوں کے لیے، اور باقی کام ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے ہم نے ملٹری کورٹس بنائی تھی سن سیٹ کلاس کے ساتھ. اس کے بعد ہم دہشت گردی پر قابو پا سکے تھے کہ جس کو پکڑ رہے تھے اس کو لٹکا بھی رہے تھے. آج ہم کیا مس کر رہے ہیں؟ آج ہم دہشت گرد پکڑ بھی لیں تو اس کو سزا نہیں دے پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے وہ عدالتیں موجود نہیں ہیں فیس لیس جو دہشت گردوں کو سزائیں دے سکیں. اسی طرح ہمارے ہاں جیٹ بلیک جو کرمنلز ہیں ان کے لیے بھی ایسی عدالتیں موجود نہیں ہیں جو ان کو بر وقت سزائیں دے سکیں. میں آپ سے متفق ہوں کہ پنجاب کے عام آدمی کو امن ملا ہے، یہاں ڈکیتی کی وارداتیں کم ہوئی ہیں، یا ہراسمنٹ کم ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جو ڈرگز نہیں مل رہی، ریپ کم ہوا ہے، ڈرگز نہیں مل رہی، ڈرگز نہیں مل رہی. یہ بات میں آپ سے متفق ہوں کہ سندھ کے مقابلے میں پنجاب کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس میں سی سی ڈی کا معذرت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس میں سی سی ڈی کا ایک کردار ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل نظام انصاف کو ٹھیک کرنے میں ہے، مستقل حل عدالتوں کو ٹھیک کرنے میں ہے، پروسیکیوشن کو ٹھیک کرنے میں ہے، اور عدالتوں سے جلد از جلد انصاف کرنے میں. رضا بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں نا وہ واکڈ اپ رہے ہیں. میں اگین ایک ایسی بات یاد کرانے لگا ہوں جو بہت تکلیف دہ ہے، بہت ہی پینفل ہے، اور میں تمام ناظرین سے معافی مانگ کر میں یہ بات کرنے لگا ہوں. رضا یاد کریں اے پی ایس کا سانیہ ہوتا ہے، ہمارے بچے ذبح ہوتے ہیں. آپ کے لیڈر نے کیا کیا؟ 2 دن کے اندر شادی کر لی، یعنی وہ ٹھیک ہے، اور 5 دن بعد اناؤنس کر دی. میرا مطلب ہے آپ اپنی پرائیورٹیز دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، دل دیکھیں. اللہ رحم کرے رضا، جب اس طرح سے ہم نے حرکتیں کرنی ہیں تو ان افغانز کو شے تو ملنی تھی نا. دیکھیے مبشر بھائی، آپ تو ماضی کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑی تلخ ایک باب ہے، لیکن آج کی بات کیجئے. میں پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو تماشا اور بے شرمی کا مظاہرہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خود یقین نہیں آتا کہ جس طرح کی بہت ساری باتیں پاکستانی
اکاؤنٹس کر رہے ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، اس سے صرف شرم ہی آتی ہے کہ اس طرح کے موقع کے اوپر اپنے ملک اور اپنی ریاست کو کمزور کرنے کی دعائیں کرنا بھی کس لیول کی میں سمجھتا ہوں ذلت ہے، اور کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ ایک موقع ہوتا ہے اگر آپ نہیں بھی اتفاق کرتے، آپ کو حکومتی پالیسیوں سے اختلاف ہوتا ہے یا ریاست کے کچھ کاموں سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہونے چاہیے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے ملک کے ساتھ، اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ ابھی بھی وہی گفتگو جاری ہے اور وہی اسی طرح کی جو ہم نے مئی 2025 میں اس کا مظاہرہ دیکھا تھا، کہ جب تو باقاعدہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہندوستان کو کہ آگے پاکستان کو فتح کر لو، شکست دے دو پاکستان کو، ابھی بھی کچھ ایسی میں نے وہ سینٹیمنٹ خبیث دیکھے آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اس وقت ادھر 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہیں، انہوں نے وہ خبیث لوگ تو ہیں رضا وہاں صاحب پہ۔ وہ تو ایک آج یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک کمزور دشمن پہ پاکستان نے چڑھائی کر دی ہے، وہ وہاں آج ولاگ کر رہا تھا، اور اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ جب طاقتور دشمن کے ساتھ ہم لڑے تھے۔ جب فیک ڈاکٹر صحافی بنیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا، اور وہ ڈاکٹر جس نے اپنے دونوں ماں باپ کو قتل کیا اپنی جائیداد بنانے کے لیے، نعیم صاحب جی ایگزیکٹلی، یہ ایک بغیرت آدمی ہے، اور یہ بلکہ میں کہتا ہوں ان رضا میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتے رضا آپ ڈیفینڈ، ان میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں کرنے دیں گے آپ کو ڈیفینڈ ہم۔ کس نے بھیجا تھا آپ کا خیال ہے آپ ایک فراڈ جھوٹے کو جس نے اپنے پیرنٹس کو مارا، ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے دیں کی گے؟ بات ہو رہی ہے، میں نام لیتا ہوں، کس نے بھیجا تھا ملازم کو، اور پھر ماں کے قتل کا مقدمہ ہوا، اور وہ اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے کون لگا رہا تھا، اور وہ وہاں بیٹھ وہ کے رضا کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ نہیں دیکھیں، بیسٹ فرینڈ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں صرف اس کی ایک شخص کے اوپر ہم وہ نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ کہ یہ سمبلز ہے نا، سمبلز ہے نا، جی سمبلز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اور بھی گہرا ہے، ہمیشہ ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے جو کہ ان سب کو انسپائر کرتا ہے۔ یہ فیض امید کا میڈیا سیل ہے نا رضا صاحب، یہ فیض امید کا میڈیا سیل ہے، یہ سارا اس کا میڈیا سیل ہے، یہ سارے جو ہیں اس کے پے رول پہ تھے، اس کے فون سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہوتا تھا، اور ابھی تک یہ فیض امید کا ہی میڈیا سیل ہے۔ جی تو وہ بات درست ہے، فیض امید اور اس کے بعد جنرل آصف غفور، ان سب نے یہاں پر ایک جو 5th جنریشن وارفیئر کی نرسری بنائی تھی وہ اس کا خود ہی بھگت رہے ہیں، مگر دیکھیے میں پھر بات کروں گا وہ اس صاحب کی جو کہ جیل میں ہے، اور جس کی کہ یہ پالیسی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو سر پہ بٹھاؤ، ان کے دفتر کھولو، بھگت رہے ہیں ہم، روٹ پہ پہنچنا چاہیے۔ میں آپ دونوں سے تینوں سے میری گزارش ہے کہ جڑ جو ہے نا مسئلے کی وہ وہاں پر وہ سوچ ہے، یہ سوچ وہیں سے آتی ہے، اور وہ ابھی تک نہیں بدلی۔ اگر آپ دیکھ لیں ٹویٹس آج لوگوں نے نکال کے پچھلے سال کی بھی ٹویٹس ان کے آفیشیل اور میرے سے ابھی لڑ رہے تھے یار، کچھ لوگ، میں ایک جگہ پہ گیا تھا وہاں پہ لڑ رہے تھے، بٹ رضا رومی تھینک یو ویری مچ، نعیم انیب، مزمل سوربرتی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاک نے اس وقت حالت جنگ میں، اور پاکستان کی افواج جو ہے بڑی دلیری سے، بہادری سے دشمن کے دانت کھٹے کرنے میں مصروف ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے اس موقع پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں، نہ کوئی اپنے صوبے کا ذکر کریں، نہ کوئی اپنے شہر کا کریں، نہ اپنے مذہب کا کریں، نہ اپنی ذات کا کریں، کسی چیز کا ذکر نہ کریں، ذکر کریں تو یہ کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور دشمن ہمارا سامنے کھڑا ہے، اور ہم اپنی لا انفورسمنٹ کو سپورٹ کریں تاکہ وہ خوش اسلوبی سے پاکستان کا دفاع کر سکے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔